الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق الله العلي العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه أو كما قال رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم ذوق تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی محترم حضرات اتنی عظیم الشان کانفرنس اور اجلاس عام جس میں تاحد نظر شمع رسالت کے پروانے موجود ہیں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر شکر ادا کرتا ہوں اور جن حضرات نے اس انجمن کو سجایا ہے جو محنتیں کی ہیں میں ان کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کا بھی شکر ادا کرے اور زمین پر جو اس کے محسن ہوں وہ ان کا بھی قدرداں ہو اور ان کی بھی شکر گزاری کرے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جس نے انسانوں کا شکر ادا نہ کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی کیا شکر ادا کرے گا بہرحال آج آپ حضرات سے میری دوسری ملاقات ہے ایک وہ تھی جب اسلامیہ انٹر کالج شہر سہارنپور میں محفل قرات کے درمیان میں نے کچھ آپ کے بیچ لب کشائی کی تھی اور شاید وہی مجلس آج اس دوسری مجلس کا سبب بنی. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس لیے شکر ادا کرتے ہیں
کہ ایک اللہ والے نے ایک جذبے میں آ کر کسی سے یہ کہا کہ جب میری اللہ اللہ قبول ہو جاتی ہے تو مجھے خود بخود پتہ چل جاتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا وہ کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ جب میری پہلی اللہ قبول ہو جاتی ہے تو دوسری مرتبہ اللہ کی طرف سے اللہ کہنے کی مجھے توفیق مل جاتی ہے، اگر پہلی قبول نہ ہوتی تو دوسری کی مجھے توفیق ہی کہاں ملتی۔ اس لیے آج جس دوراہے پر میں اور آپ اور ہم سب کے سب کھڑے ہیں، ایسے میں میرے عزیزوں پہلے تو مجھے اور آپ کو ہم سب کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ ماضی میں جتنی امتیں اور جتنی قومیں آئیں کسی کو یہ مقام نہ مل سکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اور ایک ایک مسلمان بیٹی اور بہن کے، ماں اور ہماری تمام اولادوں کے سر پر فضیلت اور عزت کا تاج ان الفاظ کے ساتھ باندھا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم ہی روئے زمین کی وہ بہترین جماعت ہو، وہ افضل جماعت ہو، وہ اعلیٰ جماعت ہو جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے برائیاں مٹانے کے لیے منتخب کیا ہے۔ تمہارا انتخاب محل بنانے کے لیے نہیں، تمہارا انتخاب کوٹھیاں سجانے کے لیے نہیں، تمہارا انتخاب حکومت کے قصر صدارت تک پہنچ جانا نہیں، تمہارا انتخاب کھیت اور کھلیان کو بونا اور جوتنا ہی نہیں، اللہ نے تمہارا انتخاب ایک ایسے موڑ پر کیا ہے، ایک ایسے وقت کیا ہے جب اللہ کو تمہاری ہی ضرورت تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ مشرق و مغرب سے، شمال اور جنوب سے، صحرائے عرب سے لے کر ہندوستان کے گلی کوچوں اور وادیوں سے برائیوں کو مٹا دیا جائے اور برائیوں کا خاتمہ کیا جائے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارا انتخاب کیا، تأمرون بالمعروف، کہ تم اچھائیوں کا حکم کرو اور برائیوں کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک دو اور ختم کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بر افسر بلند، سر بر افسر بلند، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میں نے قرآن کریم کے دوسرے پارے کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے تاکہ آپ کو بتایا جا سکے۔ دیکھیے دنیا میں فوج ہوتی ہے، فوجوں کو بار بار جمع کیا جاتا ہے، ان کی ذمہ داریاں بتائی جاتی ہیں، ان کا کرتویہ اور ان کا فرض ان کو یاد دلایا جاتا ہے۔ پولیس اکیڈمی میں بھی پولیس کو جمع کیا جاتا ہے اور ان کو ان کی ذمہ داریاں سمجھائی جاتی ہیں۔ اسکول کے ٹیچروں کو جمع کیا جاتا ہے، ہاسپٹل کے ڈاکٹروں کو جمع کیا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر حکومت نظام بناتی ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اے روئے زمین پر بسنے والے، آج 125 نہیں بلکہ 250 کروڑ مسلمانوں، تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قرآن کے ذریعے بتا چکا ہے۔ محمد رسول اللہ اپنی حدیث کے ذریعے اس ذمہ داری کو آپ تک پہنچا چکے ہیں۔ ہماری حیثیت دنیا کی دوسری قوموں کی طرح نہیں ہے کہ وہ نشے کی چیزیں نئی نئی نکالیں، نشہ نئے نئے انداز میں بنائیں، بلکہ ہماری حیثیت روئے زمین پر وہ ہے کہ ہم زمین پر نشے کا کاروبار بند کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نشہ مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم نشاور چیزوں سے نفرت کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم نشہ خوروں کو سزا دینے کے لیے آئے ہیں، ہم نشے کے نظام کو اپنے پیروں سے روندنے اور مسلنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری یہ سونپی ہے کہ پوری روئے زمین کی ادنا
سے ادنا برائی ہو یا اعلیٰ سے اعلیٰ برائی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے اس برائی کے خلاف مورچہ کھولنا، تمہاری ذمہ داری ہے اس برائی سے زمانے کو پاک کر دینا، اس برائی کو دنیا سے مٹا دینا، اسے ختم کر دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ اللہ نے کس موڑ پر ہمارا انتخاب کیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل امت بنایا ہے۔ وسط کے معنی اعلیٰ اور افضل کے بھی ہیں، بیچ اور درمیان کے۔ اور اسی طرح ہم نے، کس طرح؟ یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا، ان الفاظ کے ساتھ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا وَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ اے محمد رسول اللہ، آپ کی منشا کے مطابق، آپ کی چاہت کے عین مطابق کعبے کو آپ کا قبلہ بنا دیا ہے۔ اب اس قبلے میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، آپ کا اور آپ کی امت کا یہ قبلہ ہے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اب آپ مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیں، جہاں کہیں بھی ہوں نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کذالک سے کہا، اسی طرح جس طرح ہم نے خانہ کعبہ کو تمہارا قبلہ بنایا ہے۔ یہ قبلہ بنانا کوئی معمولی انقلاب نہ تھا زمین پر، یہ کئی ہزار سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انقلاب برپا کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام قوموں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جو دنیا کے بیچوں بیچ میں نہیں ہے، بالکل بیچ میں خانہ کعبہ ہے۔ دنیا جہاں سے شروع ہوئی وہ کعبہ ہے۔ مسجد اقصی جو ان کا قبلہ تھا وہ فلسطین میں ہے۔ اللہ نے کہا جس طرح محمد رسول اللہ ساری دنیا کے امام، انہیں بالکل بیچوں بیچ سے اٹھایا گیا، وہ مکہ میں پیدا ہوئے، اور لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مرکز سے اٹھایا، انہی کا شہر مرکز ہے، اور وہ امام الانبیاء والمرسلین ہیں۔ اسی طرح اب ہم نے آپ کا قبلہ مکہ المکرمہ میں قائم مسجد حرام اور خانہ کعبہ کو بنا دیا ہے۔ تو جیسے ہم نے اس قبلے کو تمہارا اس قبلے بنا کر پچھلی امتوں سے تمہیں جدا کر دیا، یہ قبلے کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ زمین پر یہ اس بات کی تبدیلی تھی کہ تقریباً 2500 سال سے وہ قوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منتخب اور محبوب قوم تھی، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معزول کر دیا، اسے ریجیکٹ کر دیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھتکار دیا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے راندہ درگاہ کر دیا۔ جس منصب پر وہ تھے اب تم بٹھا دیے گئے، جس مقام پر وہ تھے وہ تم اس مقام پہ لا کھڑا کر دیے گئے۔ جو ذمہ داریاں ان کی تھی وہ ذمہ داری اب تمہیں دے دی گئی۔ کل انہیں تورات دی تھی مگر انہوں نے تورات کا حق ادا نہ کیا، کل انہیں انجیل دی تھی مگر انہوں نے انجیل کا حق ادا نہ کیا، کل انہیں اللہ نے زبور دی تھی مگر زبور کا حق انہوں نے ادا نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل انتظار کے بعد، ایک لمبی مہلت کے بعد محمد رسول اللہ کو بھیج کر انہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے محروم القسمت کر دیا، اور تمہاری قسمت کا ستارہ اللہ نے جگا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بلند، سر بلند۔ حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی۔ اس لیے اسی دن سے
آپ کا انتخاب ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس طرح ہم نے قبلے کو بدلا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، تم افضل اور اعلیٰ ہو، تم درمیانی امت ہو، تمہارا ایک ایک عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے بہترین عمل قرار پائے گا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آپ حضرات ابھی اس تفصیل کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ اسلام وہ دین ہے، ساری دنیا اچھی طرح سمجھ لے، ہمیں انتہا پسند کہنے والے عیسائیوں اور ہمیں غلط کہنے والے یہودیوں، اسلام ہی وہ دین ہے جس کا ایک ایک عمل انسانی فطرت کے بالکل قریب ہے۔ اسلام انتہا پسندانہ نظریہ کسی موڑ اور کسی مقام پر نہیں رکھتا۔ اسلام کا ہر حکم درمیانہ ہے، میانہ روی کا قائل ہے۔ اسلام نہ اس کنارے پر ہے، اسلام نہ اس کنارے پر ہے۔ اسلام بالکل ہر معاملے میں بیچوں بیچ کی راہ اختیار کرتا ہے۔ اے دنیا کی قوموں، ہمیں دکشن پنتھی کہنے والوں کہ ہم اس کنارے پر ہیں یا اس کنارے پر ہیں، تمہارا کہنا غلط ہے۔ ہمیں متطرفین کہنے والوں، عربی میں ہمیں متطرفین کہا جاتا ہے کہ ہم اس کنارے پر بیٹھے ہیں، ہندی میں ہمیں دکشن پنتھی کہا جاتا ہے، اور ہمیں اردو میں انتہا پسند کہا جاتا ہے کہ ہم اس انتہا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے واسطے سے جہاں تک میری آواز اللہ تبارک و تعالیٰ پہنچائے گا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان نہ اس انتہا پر ہیں نہ اس انتہا پر ہیں۔ ان کا ایک ایک عمل اٹھا کر دیکھ لو، یہ بالکل روئے زمین کے بیچوں بیچ میں ہے۔ تمہارا قبلہ کہیں اور ہوگا، مسلمانوں کا قبلہ اپنی زمین کے اعتبار سے ہی دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے۔ وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اسلام کا مرکز مکۃ المکرمہ میں ہے۔ اپنے پیمانے لے آؤ، اپنے سینٹی میٹر لے آؤ، اپنے ناپنے کے آلے لے آؤ، اپنے ہیلی کاپٹر اور اپنے تمام کیمرے لے آؤ۔ مسلم قوم دنیا کے بیچوں بیچ میں زمینی طور پر بھی رہتی ہے اور جیومیٹریکل بھی دنیا کے بیچ میں ہم بنتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، سر بلند، سر بلند، سپر پاور ایک اللہ، سپر پاور ایک اللہ۔ اس لیے جو خود کنارے پر بیٹھا ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ کنارے پر ہے، خود ہے دکشن پنتھی۔ امریکہ کس کنارے پر ہے؟ اور چائنا اس کنارے پر ہے جہاں سے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھائے گئے۔ اسلامی ممالک، اسلامی اسٹیٹ، مسلمانوں کے مراکز کو دیکھ لو۔ اسٹوڈنٹ آپ سے عرض کر رہا ہوں، دنیا کا جیومیٹری کا نقشہ دیکھنا، ساری دنیا کوئی یہاں ہے کوئی وہاں ہے، لیکن مسلمان جہاں سے ابھرے جو ان کا مرکز ہے اور قیامت تک مرکز رہے گا، اللہ نے اسے مرکزیت کی حیثیت دے دی ہے۔ جہاں وحی اتری ہے اور جو قیامت کے بعد یعنی جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی تو وہی میدان محشر ہے۔ ارض شام سے لے کر عرفات کی سرزمین تک ہی میدان محشر ہے۔ یہی میدان عرفات جو ملک شام تک پھیل جائے گا یہی محشر کی سرزمین ہے۔ لہذا اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ مسلمان آج بھی کہاں رہتے ہیں تو اسلامی ممالک کا آپ اگر نقشہ دیکھیں گے تو ایسے نظر آئے گا جیسے کوئی باغ، کوئی عقاب اپنے پر پھیلائے ہوئے جا رہا ہو۔ یہ اسلامی کنٹریز کا نقشہ ہے۔ پوری دنیا اگر اس کنارے سے اس کنارے سفر کرے گی تو اس کا سفر مکمل نہیں ہوگا، وہ جب تک ہمارے سمندروں سے نہ گزر جائے۔ اگر سمندری سفر کرتی ہے اس کا ہوائی سفر اس کنارے سے اس کنارے مکمل نہیں ہوگا، جب تک وہ اسلامی سرحدوں سے نہ گزر جائے اس کا زمینی سفر اس کنارے سے اس کنارے کا پورا نہیں ہوگا، جب تک وہ ہمارے اسلامی ممالک سے نہ گزر جائے۔ تو بیچوں بیچ ہم ہیں نالائقو یا تم اس کنارے پر ہو یا اس کنارے پر ہو، اور ہم بالکل بیچوں بیچ میں ہیں۔ لہذا نہ ہم گرم
گرم ہے نہ سرد ہے، نہ ہم وہ ہیں، ہاں ہم وہ ہیں، سینوں میں وہ جذبے رکھتے ہیں جو آگ بھی ہیں اور شبنم بھی، ہم غنچہ صفت بھی رہتے ہیں، رکھتے ہیں مزاج برہم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بلند۔ اس لیے آؤ میں موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکو۔ آئیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہی لے لیجئے۔ ایک طرف دنیا کی وہ قوم ہے جو آپ کے برابر میں چین میں رہتی ہے، اسی کی طرح پورا کا پورا روس ہے، یہ بھی قومیں بستی ہیں زمین پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں انتہا پسندانہ نظریہ یہ رکھتے ہیں کہ اس زمین میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں، نہ کوئی خدا، نہ کوئی معبود، نہ کوئی الہ، نہ کوئی پروردگار۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات بن اللہ کے، بن اللہ تبارک و تعالیٰ کے چل رہی ہے۔ انکار کرنے پر آئے تو اللہ کو سرے سے صاف کر دیا، ختم کر دیا اور پاک کر دیا زمین کو، کہا اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے ہی نہیں، یہ کائنات تو بن اللہ کی چل رہی ہے، اللہ ہی کو اس کائنات سے نکال دیا۔ یہ انتہا پسند یا نہیں؟ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ماننے پر آئے تو اتنے مان لیے کہ پوری زندگی شمار بھی نہیں کر سکتے۔ 33 کروڑ اللہ ہے، 33 کروڑ۔ یہ اس انتہا پر، وہ اس انتہا پر جو سفید خوبصورت پتھر ملا، کہا یہی تو ہے۔ وہ گھر میں اٹھا کے لے گئے، اسے جا کے رکھ دیا اور پھر سے کہہ رہے ہیں ہاں صاحب بتائیے کیا کرنا آپ کو۔ تو یہ انتہا پسند قوم اللہ کا انکار کرنے پر آئی تو ایک کا بھی انکار، یہ ماننے پر آئے تو 33 کروڑ کو مان لیا، پوری زندگی میں شمار بھی نہ کر سکیں۔ اس کے بیچوں بیچ اسلام کا جو نظریہ ہے، جو مسلمانوں کا اللہ کے سلسلے میں عقیدہ ہے، جو ان کے خون اور دلوں میں بات بسائی گئی ہے، رچائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا صرف اور صرف ایک اللہ ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، اس نے کوئی بیٹا نہیں جنا۔ ولم یولد، اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے۔ لہذا اے عیسائیوں، تم کتنے نادان، نالائق، احمق، پاگل ہو کہ تم سینٹ پال کے کہنے سے یہ کہنے لگے کہ عیسیٰ تو اللہ ہے، یا یہ سمجھ بیٹھے کہ اللہ تو نہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ قرآن مقدس نے آ کر کہا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو کسی کا بیٹا نہیں ہے، جو کسی کی اولاد بھی نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمسر اور ہم پلہ کوئی نہیں ہے۔ اعلان کر دیا گیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اعلان کر دیا گیا وَلَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر کائنات میں بہت سارے معبود ہوتے تو یہ زمین فساد برپا ہو جاتی، دو ہی ہوتے تو لڑنے لگتے۔ اختیارات اگر دو جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ دلی میں 2 جگہ اختیار بیٹھے ہوئے تو لڑائی چل رہی ہے۔ نجیب جنگ کہہ رہے ہیں نہیں مانتا تیری، کیجریوال کہہ رہے ہیں تجھے عدالت میں لے کے جاؤں گا، دونوں لڑ رہے ہیں۔ دو کو پاور ملی ہوئی ہے نا، تو وہ کہتا میں اپنی پاور دکھاؤں گا، وہ کہتا میں اپنی پاور دکھاؤں گا، میں پارلیمنٹ میں کس اسمبلی میں پاس کروں گا۔ اس کائنات میں اگر 2 رب ہوتے تو ایک کہتا کہ آج بارش ہوگی، بڑی گرمی لگ رہی ہے، دوسرا کہتا ہے بارش کیسے ہوگی، آج جلسہ ہو رہا ہے۔ کتنی پریشانی ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں بھی اہل ایمان
انتہا پسند تمام نظریات سے الگ صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، جس کی گواہی کائنات کا ذرہ ذرہ دے رہا ہے کہ سورج جب سے اس نے نکلنا شروع کیا ہے آج تک اپنی منزل تبدیل نہیں کی، چاند جب سے چمک رہا ہے اس نے ایک دن بھی چمکنے سے منع نہیں کیا، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاون چیزیں ہیں۔ لہذا وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اپنے پالنہار کے سلسلے میں بھی انتہا پسند ہیں، وہ کمبخت ہمیں انتہا پسند ہیں۔ آ جائیے اس کے علاوہ اور دیگر چیز پہ آ جائیے۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ جینے کا حق رکھتا ہے، یہ اسلام ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسان جینے کے لیے آیا، کوئی شخص اس سے مارنے کا اختیار نہ لے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبی جس دین کو لے کر آئے اس میں ایک ہی بات کہی کہ انسان کو کوئی ناحق قتل نہ کرے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے کسی انسان کا ناحق قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ لہذا آج انسانیت کو قتل کرنے والا ہم سے یہ کہتا ہے کہ ہم ہیں قاتل، جس نے انسان کو قتل کرنے کے لیے صرف بندوقیں نہیں بنائیں، صرف AK-47 پر اس نے اکتفا نہیں کیا، اس نے زمین کے ذروں کو پھاڑ ڈالا، ایٹمی ہتھیار بنائے، جوہری ہتھیار بنائے، کیمیکل ہتھیار بنائے، ساری دنیا کی دولت کو اکٹھا کر کے آج بھی وہ ہتھیار بنایا جا رہا ہے، انسانوں کا قتل کر رہا ہے۔ جو اس کے سامنے آتا ہے اسے جلا کے خاک کر دیتا ہے، زہریلی قوتوں سے انسانوں کے بچوں کو مار ڈالتا ہے۔ ایک انسان اپنی عمارت کئی سالوں میں تیار کرتا ہے لیکن یہ ایک بم گراتا ہے اور شہر کے شہر ختم کیے جا رہا ہے، آبادیاں کی آبادیاں قبرستان میں تبدیل کر رہا ہے، اور مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مسلمان صحیح نظریہ نہیں رکھتے۔ صحیح نظریہ ہمارا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے اگر تو باپ ہے تو بھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کر سکتا، اگر تو ماں ہے تو اپنے بیٹے کو بھی تو قتل کا حق نہیں رکھتی، تو یہ تیرا بیٹا ضرور ہے مگر تو اس کی زندگی کی مالک نہیں ہے، نہ تو اپنے پیٹ میں اسے قتل کر سکتی ہے نہ باہر آنے کے بعد قتل کر سکتی ہے، اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر نظام زمین پہ نافذ ہوگا تو اسلام کا خلیفہ اس ماں اور باپ کو بلا کر اس پر بھی قصاص کا قانون جاری ہے۔ سپر پاور صرف اللہ، سپر پاور صرف اللہ، نعرہ تکبیر۔ آئیے عورت کے سلسلے میں غور کر لیجیے۔ ایک طرف دنیا کی وہ قومیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ عورت زہریلی ناگن ہے، پاپ کی پڑیا ہے، منحوس ہے، آج تک یہ کہتے ہیں، نہیں پتا، نوجوان جانتے ہیں، بزرگ شاید نہ جانتے، اور میں اشارہ کروں گا تو فوراً سمجھ جائیں گے۔ آج تک ان کے دماغ میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے سینوں میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ عورت ناگن ہے، ناگن ہے، ناگن ہے۔ اس ہندوستان میں ناگن نام کی نہ جانے کتنی فلمیں بنی جس میں یہ درشایا گیا کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ عورت ناگن بن جاتی ہے اور پھر وہ عورت بن جاتی ہے اور جب چاہے وہ جسے چاہے ڈرتی ہے۔ ان فلموں سے کیا میسج دیا گیا؟ اگر ہمارے پاس محمد رسول اللہ کی تعلیمات نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس قرآن جیسی کتاب نہ ہوتی، اگر ہمارے پاس رسول اللہ کی سیرت نہ ہوتی تو ہم بھی یہی سمجھتے، بہن کو دیکھ کر سمجھتے یہ عورت کا روپ ہے، کبھی بھی ناگن بن سکتی ہے، اپنی بیوی سے 1000 بار ڈرتے، یہ کبھی بھی ناگن بن سکتی ہے، اور ہم یہ سمجھتے کہ یہ ہمیں ڈس لے گی۔ یہی تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب کسی عورت کا انتقال ہو جاتا تو وہ کہتے یہ منحوس ہے، یہ ابھاگن ہے، یہ گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہے، اور اسے بھی شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیتے اور اس کو کبھی اپنی زندگی میں لے کر نہیں آتے۔ آج بھی ہندوستان میں آپ دیکھ لیجئے ایسی قومیں ہیں
کہ جن کے شوہر کے مرنے کے بعد ان پر یہ پابندی عائد ہے کہ وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، پوری زندگی چاہے جوانی میں اس کی موت ہو گئی ہو شوہر کی، وہ دوسرا وواہ اور اپنا بر نہیں ڈھونڈ سکتی، ایسے ہی رہے گی بیچاری۔ اور وواہ کو درکنار رنگین ساڑی بھی نہیں پہن سکتی، وائٹ ہی پہنے۔ یہ اسلام ہے جس نے عورت کے سلسلے میں کہا اسے کمتر نہ سمجھو، یہ عورت ہے، حضرت حوا، یہی ہے حضرت مریم، یہی ہے حضرت عائشہ، یہی ہے حضرت فاطمہ۔ یہ عورت وہ ہے جو نبیوں کی ماں، جو رسولوں کی ماں، یہ عورت وہ ہے جو نبی کی بہن، جو ولی کی بیٹی، امام ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ ہے۔ دنیا امام اعظم کا نام بہت کم جانتی ہے، نام ان کا نعمان بن ثابت ہے، وہ حنیفہ کے باپ ہیں، اس لیے دنیا ابو حنیفہ کہہ کر انہیں پکارتی ہے۔ محمد رسول اللہ کے گھر میں 4 بچیاں آتی ہیں، ایک کا نام ام کلثوم ہے، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا رقیہ ہے اور ایک کا فاطمہ ہے، یہ 4 بیٹیوں کے والد ہیں۔ اسلام عورت کے سلسلے میں بالکل درمیان کی راہ لے کر آیا ہے، نہ یہ ڈائن ہے، نہ یہ ناگن ہے، نہ یہ منحوس ہے، نہ یہ کسی کی قاتل ہے، یہ ماں ہے تو قدموں کے نیچے اس کے جنت ہے، یہ بہن ہے تو تیری شفقتوں کی مہربان ہے، اور اگر یہ بیٹی ہے تو ستر من النار، جہنم سے تیری آزادی کا پروانہ ہے۔ اگر تو بیٹیوں کی پرورش کر لے، تو بیٹیوں کی پرورش کر لے تو محمد رسول اللہ نے فرمایا من عال جاریتینی، وہ قیامت میں اس طرح آئے گا، جاء یوم القیامہ انا وہو کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں وہ اسی طرح میرے نزدیک آئے گا۔ لہذا ایک طبقہ وہ ہے جو عورت کو ناگن کہتا ہے اور نکاح کو حرام قرار دیتا ہے، ان کے پوپ اور پادری، ان کے جوگی اور ان کے سادھو اور سنت یہ کہتے ہیں کہ ہم عورت کے قریب نہیں جائیں گے، اگر ہم نے عورت سے نکاح کیا تو ہمارا پرمیشور ہم سے روٹ جائے گا، ہمارا پرماتما ہمیں کبھی اپنا قرب عطا نہیں کرے گا، اگر ہم عورت کے نزدیک چلے جائیں گے تو ہم عبادت کے اعلیٰ مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے عورت کے سائے سے بھاگتے ہیں، عورت کو کہتے ہیں اس کے نزدیک مت جانا، یہ تمہاری عبادت میں رکاوٹ ہے۔ مگر میرا نبی اور دین اسلام اور تمام نبی جس دین کو لے کر آئے وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت سے نکاح کرو، یہ تمہاری شریک حیات بننے کے قابل ہے، تیری تسکین کا ذریعہ ہے، تیری روح کے لیے اس میں سکون کا ذریعہ موجود ہے۔ اگر تو اپنی بیوی کی خدمت کرتا ہے تو یہ بھی تسبیح پڑھنے کے برابر ہے، اگر تو نکاح کرتا ہے تو یہ بھی نفلی نماز کے برابر ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے نکاح نہیں کیا ابھی تو اس کا آدھا ایمان خطرے میں ہے۔ نعرہ تکبیر، مزہ نہیں آ رہا، ایسا نہ رہا ہو دلی کی دیوار کو ہماری آواز کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دوستو کتنی نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ آج میں احساس کرا رہا ہوں، یہ اسلام کی بدولت آپ کو ملی ہیں۔ ایک طرف یہ قومیں ہیں جو عورت کے سائے سے بھاگتی ہیں اور عورت کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتی، نہیں دینا چاہتی، اور دوسری طرف وہ قوم ہے جس نے عورت کو معبود بنا رکھا ہے۔ یہ امریکن، فرانس، برطانیہ، جاپان، جرمن، یہ ساری وہ قومیں ہیں جو عورت کو یہ سمجھتی ہیں کہ ان زندگی کی گاڑی اسی کے بیچ گھومتی رہے، وہ اس کی پرستش کریں، وہ اس کے بیچ گھومتے رہیں۔ یعنی عورت کے سلسلے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ عورت سڑکوں پر بھی ہو، جب چاہے اس کی ہوس کو پوری کر رہی ہو، ڈبل روٹی کا پیکٹ ہو یا ایک صابن کا ڈبہ، کولگیٹ کی ڈبیا ہو یا کوئی ان کا بڑے سے بڑا ایڈورٹائز، وہ عورت کی ننگی تصویر کے بغیر نہیں چھاپتے۔ ہر مقام پر وہ عورت کو رسوا کیے ہوئے ہیں، یعنی چاروں پورا ان کا معاشرہ عورت کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔
عورت ہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ بھی انتہا پر اور یہ بھی انتہا پر اسلام بالکل بیچوں بیچ کی راہ لے کر آیا کہ عورت کی پرستش بھی نہیں کرنی ہے اور اسے زندگی سے علیحدہ بھی نہیں کرنا ہے، اسے رسوا بھی نہیں کرنا ہے، اسے حیا کی چادر لپیٹ کر سب سے قیمتی اور انمول ہیرا بنانا ہے۔ یہ گھر کی ملکہ اور شہزادی ہے، یہ شمع محفل نہیں ہے، یہ ٹھوکریں لگانے کے قابل نہیں ہے۔ ہم پر الزام لگانے والوں یہ کہتے ہو کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا، اسے چار دیواری میں گھیر دیا۔ رب دو جہاں کی قسم، دین اسلام ہی وہ ہے جس نے عورت کو اتنا اونچا مقام عطا کیا ہے، دنیا کا کوئی دین نہ پہلے دے سکا ہے نہ آج دے سکتا ہے۔ آج اپنی اور ہماری بیٹیوں کو سڑکوں پر نچانے والوں اور انہیں گھر سے نکال کر ہوائی جہازوں میں رسوا کرنے والوں، تم نے عورت کے ساتھ ظلم اور ستم کیا ہے۔ ایک عورت کو تم گھر سے نکال کر آفس میں لے آئے، اس کا بچہ گھر میں تڑپ رہا ہے، ماں ماں کہہ کر پکارتا ہے، ماں آفس میں نوکر ہے، وہ دوسروں کے بچے کھلا رہی ہے، ماں ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہے، وہ سفر کرنے والے مسافروں کو چند ٹکوں کے لیے کبھی روٹی دیتی ہے تو کبھی بسکٹ لا کر دیتی ہے، کبھی ٹھنڈی بوتل ان کو دیتی ہے، کبھی بیلٹ ان کی چیک کرتی ہے اور کبھی انہیں یہ طریقے بتاتی ہے کہ تمہیں کس طرح سفر گزارنا ہے۔ تم اس عورت کو سڑک پر لے آئے اور دنیا کے ہجڑوں، تمہیں خود تو کمانا نہیں آتا، تم نے اپنی بہنوں کی کلائیوں سے خریدی ہوئی رقم سے اپنے محل اور شیش محل تعمیر کرائے۔ اسلام وہ ہے جو ایک مرد سے یہ کہتا ہے کہ اللہ نے تجھے مرد بنایا ہے اور رجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہیں، لہذا تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی بہن کا خرچ تو اٹھا، اپنی ماں کی دوا کا خرچ تو اٹھا، اپنی بیٹی کا خرچ تو اٹھا، لہذا اپنی بیوی کا خرچ تو اٹھا۔ اسلام نے یہ کہا تو اپنی بہن کی حفاظت کے قابل ہو، خود اپنے لیے بھی کما، اگر تو بیٹے کے لیے کماتا ہے تو بیٹی کے لیے بھی کما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دین اسلام کو دیا ہے وہ اسلام جس عورتوں کو جنگل میں جانے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ گھر کی چار دیواری میں یہ کہتا ہے کہ چھوٹے بہن بھائیوں کی پرورش یہ بہن تیری ذمہ داری ہے، اور ماں اس بیٹے کی ذمہ داری تجھ پر ہے، تو اپنے سینے کا دودھ پلا کر اسے طاقتور اور قوی بنا دے اور اپنی ممتا اور اپنی شفقت سے اسے چاروں طرف سے مزین کر۔ مذہب اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مذہبی عبدالسمیع، مذہب اسلام۔ اسلام انتہا پسند نظریات کا قطن حامل نہیں ہے۔ اس نے کہا عورت سے نکاح کرو، اگر نکاح نہیں کرو گے تو خواہش نفس جانوروں سے پوری کرو جیسا کہ آج وہ کر رہے ہیں، نہیں کرو گے تو حرام کاری میں جاؤ گے۔ اس لیے اسلام نے اجازت دی، کہاں پر لا کے روک دیا؟ چار پہ لا کر روک دیا۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، چار تک نکاح کر سکتے ہو۔ ممکن ہے دنیا میں کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ جنگوں کا دور ہو، انسان ہمیشہ جنگیں کرتا رہا اور ایک طاقتور دوسرے کمزور قبیلے کا قتل کرتا رہا۔ جب نوجوان قتل ہو جائیں، جب مرد قتل کر دیے جائیں، جب مرد گرفتار ہو جائیں اور خالی عورتیں رہ جائیں اور تناسب گھٹ جائے، تو اگر اسلام اس کی اجازت نہ دے کہ ایک مرد چار عورتوں سے نکاح کرے تو ظاہر ہے کہ جس کا شوہر قتل ہو گیا یا کسی علاقے میں مرد قتل ہو گئے، وہ عورت کہاں جائے گی، وہ خواہش نفس کہاں پوری کرے گی؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ اب تو اسے اپنے نکاح میں لے، یہ تیری بیوی ہوگی، اس سے تیری اولاد پیدا ہوگی، وہ تیرے بچے ہوں گے۔ لہذا اسلام نے ضروری قرار نہیں دیا بلکہ کہا چار عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو، کب؟ جب کہ تم ایک عورت کے ساتھ انصاف کر سکو، دو میں بھی کر سکو، لیکن اگر دو اور تین میں انصاف نہیں کر سکتے فواحدۃ، تو پھر ایک ہی کرو۔ پورے ہندوستان کا جائزہ لے لو، مسلمانوں کی کتنی بیویاں؟
ڈھونڈنے نکلو گے تو لاکھوں میں کوئی ایک ملے گا جو دو کیے ہوئے، ایک ہی تو ہے۔ مگر ذرا ان کو پوچھو جنہیں کہتے ہیں کرشن جی کی کتنی تھی، خود ان کی کتابوں سے پوچھ لو کتنے ہزار تھی، ہزاروں ان کے سامنے کھڑی ہے مرلی۔ وہ انتہا پسند نہیں۔ رام جی کے جو والد تھے راجا جنک، کتنی تھی ان کی؟ 4 میں تھی؟ ارے 4 تھی نہیں، تو جن کو وہ اپنا رہنما مان رہے ہیں ان کے ابا کی 4۔ تو اسلام اگر یہی بات پہلے کہہ رہا ہو، اسلام یہ بات کہہ رہا ہو کہ تمہیں بھی 4 کی گنجائش ہے، تو اسلام پر کیسا ہوا کھڑا کر دیا کہ آج مسلمان سر چھپائے بیٹھا ہے۔ سر نہیں، 4 کے بعد پابندی لگا دی کہ ایک وقت میں 5 بیویاں کوئی نہیں رکھے گا، 4 تک اجازت ہے، 1 2 3 4 تک اجازت ہے، 5 کی اجازت نہیں، 6 کی اجازت نہیں۔ تو درمیانی مسئلہ ہی تو اسلام عورت کے سلسلے میں لے کر آیا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ 100 رکھ سکتے ہو یا 999 رکھ سکتے ہو، سبھی تو وہ انتہا پسند کہلاتا، یہ ان لمٹ کہتا۔ اس نے 4 پر پابندی لگا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے سلسلے میں یہ بھی نہیں کہا کہ تم اس کے سائے سے بھاگو، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ہمیشہ عورت کے ارد گرد گھومتے رہو، بلکہ اس کے بیچ میں بھی بالکل درمیان کی راہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہے۔ اسلام وہ معتدل دین ہے جس کا ہر حکم بالکل بیچوں بیچ میں ہے، اس میں ہے ہی نہیں کمی اور زیادتی۔ دولت کے سلسلے میں آ جائیے، اسلام مال کے سلسلے میں بھی بالکل صحیح نظریہ رکھتا ہے، مال کمانے سے بھی منع نہیں کرتا اور مال کو جمع کرنے سے روکتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی اسلام میں منع ہے، مال کو گردش میں لانے کی اسلام بات کرتا ہے۔ اسلام جوگیوں، سادھوؤں اور ان درویشوں اور قلندروں کا دین نہیں ہے جو یہ کہتے ہوں کہ مال بالکل مت کماؤ۔ قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو جمعے کی تو اب شہروں کی طرف نکل جاؤ، اپنی دکانوں، تجارت گاہوں اور اپنی ملازمتوں کی طرف نکلو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ اسلام کہتا ہے طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال روزی کا تلاش کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے اسلام نے دوسرے فرضوں کو آپ پہ فرض کیا ہے۔ روزہ جس طرح فرض ہے، نماز جس طرح فرض ہے، حج جس طرح فرض ہے، زکات جس طرح فرض ہے، اسی طرح حلال روزی کا کمانا فرض ہے۔ اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو بھیک مانگنے کی عام حالات میں اجازت نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ جب تک تمہارے ہاتھ پیر صحیح سلامت ہیں، چاہے تمہیں جنگل سے لکڑیاں ہی کاٹ کر کیوں نہ لانی پڑے، تم لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بھیک مت مانگو۔ یہ الگ بات ہے کہ آج مسلمان نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں کر رہا، وہ اسلام سے دور بھاگا ہوا ہے، وہ طاقتور ہوتے ہوئے بھی بھیک مانگتا ہے۔ پھر اسلام یہ کہتا ہے مال کمانا گناہ نہیں ہے۔ اگر اسلام میں مال کمانا گناہ ہوتا تو اسلام کے 2 رکن جس پر اس کی عمارت کھڑی ہے، ایک زکات پورا ہی مال پر قائم ہے اور دوسرا حج ہے، وہ بغیر مال کے ہو ہی نہیں سکتا۔ 4 ہی تو اسلام کے ستون و پلر ہیں، نماز اور روزہ، حج اور زکات۔ زکات اور حج مال ہی کے بغیر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ مال کمانا بھی ہے، لیکن مال کو دیوی سمجھ کر کے اس کی پرستش مت کرنا کہ پہلا گراہک آیا اور اس نے پہلا نوٹ دیا تو اسے یوں ہی لگایا اور پھر آنکھوں پہ لگایا اور کہا کہ یہ ہمارا آج کیا آ گئی، لکشمی آ گئی۔ یہ نہیں، پہلا گراہک آ گیا تو کہہ رہے ہیں صاحب بونی ہو رہی ہے، میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، اور اس کو سمجھ رہے ہیں صاحب یہ پہلا کیا آیا، یہ تو بس پوجا کے قابل ہی تھا، اس نے آج شروعات کر، اور رات میں نہیں دے رہے کسی کو مال پیسہ، نہیں، لکشمی ٹوٹ جائے گی۔ اسلام مال کی عبادت سے روکتا ہے،
اور مال کی محبت کو کم کرنے ہی کے لیے خرچ کا حکم دیا گیا۔ ہر وہ مسلمان جو 52.5 تولے چاندی کا مالک ہو یا 7.5 تولے سونا اس کے پاس ہو یا دونوں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک اس کا مال پہنچ جاتا ہو، یا اتنا اس کے پاس مال تجارت موجود ہو، یا اس کے پاس اتنا روپیہ موجود ہو، سال گزرے تو اب اسلام یہ کہتا ہے کہ 2.5% ہر حال میں تجھے نکالنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے۔ 1 لاکھ کی گڈی توڑنے کو دل چاہے نہ چاہے کہ اگر 2,500 چلے گئے رمضان میں یا اس کے کسی علاوہ دن میں تو 97.5 رہ جائے گا۔ یہ مال جو 2,500 تیرا 1 لاکھ میں ہے، اگر تو نے نہ دیا اور اسلامی نظام قائم ہوا تو وہ تجھ سے لے کے رہیں گے۔ اگر صدیق اکبر والا نظام نافذ ہو تو تیری کمر پہ کوڑے مار کر وہ لیا جائے گا، اور اگر دنیا میں ایسا نظام نہ ہو تو مسلمان سن، وہ کوئی لینے والا آئے یا نہ آئے، کوئی غریب تیری چوکھٹ پہ بھیک مانگنے والا آیا یا نہیں آیا، کسی بیوہ نے مطالبہ کیا یا نہیں کیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، تو کل قیامت کے دن فیحمى بها فی نار جہنم، انہیں جہنم کی آگ میں اس مال کو لوہے پترے بنا کر تپایا جائے گا، سرخ کر دیا جائے گا، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، اور پھر سے تیری پیشانیوں کو داغا جائے گا، تیرے پہلوؤں کو داغا جائے گا، تیری کمر کو داغا جائے گا۔ محمد رسول اللہ نے کہا یہ مال گنجا سانپ بنا دیا جائے گا جو اچھل کر تیرے جبڑوں کو لپٹ جائے گا، اور تجھ سے یہ کہے گا کہ میں تیرا وہ مال ہوں جس کو تو نے بچا بچا کے رکھا تھا، یعنی زکات تجھ پہ فرض تھی مگر تو نے اس زکات کو نہ دیا، اس لیے یہ میں آج تجھے ڈستا رہوں گا، تجھے نوچتا رہوں گا، تجھے کھاتا رہوں گا۔ یہ ہے اسلام۔ دنیا میں بتاؤ یہ سرمایہ دار، یہ جنہوں نے یہ سسٹم بنایا ہے کہ دوسرے کا مال بھی لوٹ کر کھاؤ، جو نئی نئے نرالے منصوبے لے کر آتے ہیں کہ تمہاری جیب کا پیسہ بھی اپنے اکاؤنٹوں میں ڈلوا لیں، تمہارے مزدور کا بھی پیسہ اپنے یہاں لے آئیں، اور سودی نظام سے پوری دنیا کو باندھ رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو مال کی پوجا و پرستش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر حال میں مال حاصل کرنا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنی حلال کمائی، خون پسینے کی کمائی سے بھی 2.5% کم سے غریبوں کو نکال کر مذہب اسلام، مذہب اسلام، ایسا نعرہ ہو سننے والے یہ محسوس کرے مفتی صاحب کا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مفتی ابو سنی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1450 برس پہلے جب اپنی کتاب قرآن مقدس کو بھیجا اور صحابہ کو طاقتور بنانے کا جب منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو پوری دنیا میں ایسے ہی پروپیگنڈا کیا گیا جیسے آج کیا جا رہا ہے۔ 1999 سے لے کر کے آج 2015 تک ساری دنیا کا میڈیا، پریس اور ساری دنیا کے اخبارات اور ہر ایک کی زبان یہ کہہ رہی ہے کہ اسلام پسندوں کو طاقت میں آنے سے روک دو، اگر یہ طاقت میں آ گئے تو دنیا زیر و زبر ہو جائے گی، اگر یہ قوت میں آئے تو دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، اگر ان سے قوت چھین لو، ان کے ہاتھ سے طاقت چھین لو، یہ قوت میں نہ آ جائیں، اسلام پسند قوت میں نہ آ جائیں۔ ان کو لہذا کیا کہا گیا؟ یہ شدت پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ خواہ شام جنگوں کے قائل ہیں۔ کل بھی یہی بات انہوں نے کہی تھی کہ یہ قوت میں نہ آ جائیں، انہیں روک لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا او نادانو الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم انہیں زمین میں طاقت دے دیں، انہیں حکومت دے دیں، انہیں ہم بادشاہت دے دیں، انہیں ہم سلطنت دے دیں تو یہ خون نہیں بہائیں گے، یہ قتل عام نہیں کریں گے، بلکہ یہ قتل کو روک دیں گے، یہ زنا کو روکیں گے، یہ شراب کو روکیں گے، یہ سود کو جڑ
سر سے اکھاڑ پھینکیں گے اور سودی عمارت پر بلڈوزر چلا کر نظام زکات کو قائم کریں گے. اللہ نے کہا امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ نمازوں کو قائم کریں گے. وہ پیشانی جو آج بندوں کے سامنے جھک رہی ہے اسے اللہ کے سامنے جھکائیں گے. جو پیشانی لات اور منات کے سامنے جھک رہی ہے وہاں سے ہٹا کر یہ اللہ کی چوکھٹ پر جھکائیں گے. اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ، اور زکات یعنی دنیا کو نہیں بھول جائیں گے، غریبوں کو نہیں بھول جائیں گے، مسکینوں اور بیواؤں کو نہیں بھول جائیں گے، مالداروں سے لیں گے. جو محمد رسول اللہ نے کہا تؤخذ من اغنیائہم، ان کے مالداروں سے زکات وصول کرنا، وترد علی فقرائہم، اور ان کے غریبوں کو جا کر کے زکات دے دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ نظام زکات قائم کریں گے. اگر 5 یا 10 سال ان کا نظام کسی سرزمین پہ قائم ہو گیا تو مسلم معاشرے میں ایک شخص ایسا نہیں بچے گا کہ جو کسی سے بھیک مانگے، بلکہ وہ ہی زکات دینے والا بنے گا. مذہب اسلام، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اچھائیوں کا آرڈر اور فرمان جاری کریں گے. وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور برائیوں کو روک دیں گے. جب یہ طاقت میں آئیں گے تو ڈر رہی تھی پوری دنیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن کے شکوک و شبہات کو دور کیا. اس آیت کو پڑھ کر بھی آج ہم پوری دنیا والوں سنو، ہماری قوت و طاقت سے مت گھبراؤ. اگر ہمیں حکومت مل بھی گئی اور ہماری حکومت انشاءاللہ جہاں جہاں قدم رکھے گی وہاں اچھائیوں کا حکم کرے گی. کیا شراب کے اڈوں کو بند کر دینا اچھائی نہیں ہے؟ کیا شراب کے مٹکوں کو الٹ دینا اچھائی نہیں ہے؟ تم اسے برائی سمجھتے ہو، مگر اسلام 1450 برس پہلے اپنے ماننے والوں سے کہہ چکا ہے کہ شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت ہے. شراب نچوڑنے والے پر، شراب بیچنے والے پر، شراب ڈھونے والے پر، شراب خریدنے والے پر، جس کے لیے ڈھوئی جا رہی ہے اس پر. تو شراب شراب کے سلسلے میں 10 لوگوں پر لعنت ہے. دنیا 1450 برس تک یہ دیکھ چکی ہے کہ مسلمانوں نے جس زمین پہ رول کیا ہے وہاں سے شراب کو بند کر دیا گیا. نہ کوئی شراب خرید سکتا تھا، نہ کوئی شراب پی سکتا تھا، نہ کوئی شراب ڈھو سکتا تھا. جب سے مسلمانوں کا رول گیا ہے، شرابیوں تمہارے وعدے کے نیارے ہو گئے، تمہارے وعدے کے نیارے ہو گئے. پوری دنیا میں ڈرگس کا کاروبار تم چلاتے ہو، نشاور چیزیں تم چلاتے ہو. تم نے شراب کا نام بدلا اور اسمیک بنا دیا، شراب کا نام بدلا اور ہیروئن بنا دیا، شراب کا نام بدلا اور کوکین بنا دیا، شراب کا تم نے نام بدلا چرس اور گانجا بنا دیا، شراب کا نام بدلا بیئر رکھ دیا، شراب کا نام بدلا وسکی رکھ دیا، شراب کا نام بدلا اور تم نے برانڈی نام رکھ دیا. تم خود تو پاگل ہوئے، تم نے اپنی اولاد کو تو نشہ آور بنا دیا اور اپنی صحبت سے تم مسلمان بچوں کو بھی تم نے ناپاک اور گندا کر دیا. اب جب کہیں سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہم 1400 برس پرانا دین اس کو بدل کر رکھ دیں گے تو تم کہتے ہو کہ یہ آتنکوادی ہیں، تم کہتے ہو یہ دہشت گرد ہیں. رب دو جہاں کی قسم اس پروردگار کی جس نے آسمان کو تاوانی عطا کی ہے اور چاند کو چاندنی عطا کی ہے. یہ روئے زمین کا وہ گروہ ہے جو صحابہ کے نقش قدم پر وہی اصول نافذ کرے گا جو ان کا فنڈامنٹل ہے، یعنی شراب نہ بیچنے دیں گے. اور اگر چوری چھپے کوئی شراب پی کر آ گیا تو اس کی کمر پر وہی کوڑا لگائیں گے جو صدیق اکبر نے لگایا، جو ان کے محبوب محمد رسول اللہ نے لگایا، جو عمر ابن خطاب نے لگایا، چاہے دنیا کو کتنا ہی ناگوار. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مذہب اسلام، علماء دیوبند، مولانا مفتی
جان جاؤ کہ اسلام کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرتا. وہ تمہاری بیٹیوں کو بھی حیا کی چادریں عطا کرے گا اور پردہ عطا کرے گا. کل بھی اس نے ایسا کیا اور آج بھی تم نے دیکھ لیا. مگر تم چونکہ رسیا ہو چکے ہو زنا کے، تم رسیا ہو چکے ہو شرابوں کے، تمہارے یہاں جسم بیچے جاتے ہیں، فلپین کی عورتیں بکتی ہیں، اور تمہارے یہاں نیپال سے لڑکیاں فروخت کی جاتی ہیں. اس لیے تمہیں وہ اسلام اچھا نہیں لگے گا. لیکن تمہیں نہ لگے، یاد رکھو دنیا کے لوگوں، اسلام کے سیراب کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ دین فطرت ہے، یہ طبیعت کا دین ہے، یہ کائنات سے ہم آہنگ دین ہے. انکار کرنے والوں، جونیئر بش تو نے یہ قسم کھائی تھی، سینئر بش تو نے یہ قسم کھائی تھی کہ تو 11 ستمبر کے بعد اسلام کو دنیا سے مٹا دے گا. تو اسلام کو نہیں مٹا سکتا. تو ہمارے شہر مٹا سکتا ہے، تو ہماری ندیاں سکھا سکتا ہے، تو ہمارے پہاڑ توڑ سکتا ہے، تو ہماری مسجدوں کو گرا سکتا ہے، تو ہمارے جسموں کو چھلنی چھلنی کر سکتا ہے. لیکن تو اسلام کو نہیں روکے گا. تو اس خوش فہمی میں تھا کہ اسلام افغانستان سے مٹ جائے گا یا عراق سے مٹ جائے گا. آج تیری بیٹی نے اسلام کی چادر اوڑھ کر، حیا کی غیرت پہن کر، لا الہ الا اللہ کی چوکھٹ پہ سجدہ رکھ کر پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ کل ابو سفیان جب مدینہ میں جنگ احد میں مدینے والوں کو مٹانے کے لیے گیا تھا تو اس کی بیٹی ام حبیبہ اسلام لا کر اسلام کی حقانیت کا اعلان کر رہی تھی اور محمد رسول اللہ کی بیوی بن کر اس کے منہ پہ تھوک رہی تھی اور تماشا رکھی تھی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سپر پاور ایک اللہ، سپر پاور ایک اللہ. علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب قاسمی. ایک دو مثالیں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں مثالیں ہیں. ہمارا اسلام وہ ہے، اے مسلمانوں اسے سمجھ لو. آج اسلام تم سے شکایت کر رہا ہے. میں تمہاری چوکھٹ پر آیا، میں نے تمہارا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر تم نے میرے لیے اپنا دروازہ بند کر دیا. قرآن ہم سے رو رو کر شکایت کرتا ہے. میں تمہیں آسمان کی بلندیوں تک لے جانے کے لیے آیا، تمہارے اعمال لینے کے لیے فرشتے تمہاری چوکھٹ پر صبح اور شام آتے ہیں، تمہاری مسجدوں پر نماز فجر اور نماز عصر کے وقت آتے ہیں، مگر تو نہ نماز فجر میں ہے نہ نماز عصر میں ہے. تو صبح کو بھی سو رہا ہے اور شام کو کعبہ خانوں میں پڑا ہوا ہے. قرآن کہہ رہا ہے میں تیرے گھر میں اللہ کی وہ کتاب ہوں جس دن تیرا لخت جگر، جس دن تیری بٹیا، جس دن تیری بیوی اور جس دن تیری ماں مجھے پڑھنے لگے تو تیرے گھر پر فرشتوں کی لائن لگ جائے گی. تیرے گھر پر فرشتوں کی قطار در قطار آ کر کھڑے ہو جائیں گے. فرشتے تجھے سلامی دیں گے، تیرا گھر نور سے جگمگا جائے گا. مگر تو کیا کر رہا ہے کہ تو نے قرآن کو تو لپیٹ کر رکھ دیا اور اپنے گھر میں تو ناسارنگی لے آیا، ہارمونیم لے آیا، شیطانوں کی بانسریاں لے آیا، طبلے اور ڈھول والوں کو لے آیا، ناچنے گانے والی فلمی دنیا کی ان تباہی کو اور ان بدکار عورتوں کو لے آیا. تو اپنے بچے کی آنکھ کو، جو آنکھ پاکیزہ تھی، 14 سال تک تیرا بیٹا پاکیزہ ہے، تیری بٹیا پاکیزہ ہے، وہ آنکھ جو فرشتوں کی آنکھ سے زیادہ عظمت اور بڑائی رکھتی ہے، ان آنکھوں کو تو نے گزلا کر دیا، ان آنکھوں کی غیرت کو ختم کر دیا. لہذا اے مسلمان، اگر تو اس لائق ہوتا تو کل فرشتے تیرے عاشق پہ سجدہ کرنے کے لیے آتے. جیسا کہ کسی نے کہا تر دامنی پہ شاید ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرو. نعرہ تکبیر، اس لیے آج پلٹ آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ابھی مہلت ہے.
اس سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں معزول کر دے، ابھی بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں محروم اور معزول نہیں کیا. ابھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میرا اسلام کا گرا ہوا پرچم تم ہی اٹھا لو. اے لوگو تم ہی اٹھو اور جا کر اپنے بڑوں کی طرح مسجد اقصی میں نماز ادا کر لو. اٹھو، تم ہی اٹھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حکم دے رہا ہے کہ دریائے جیحون اور سیحون کے کنارے وضو کرو اور اس کے بعد اپنے گھوڑے ڈال دو، مسجد قرطبہ میں جا کے نماز ادا کرو. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محرومی کا فیصلہ آ گیا، جیسا کہ ہم سے پہلے وہ قوم جو تقریباً 4000 سال تک اللہ کی محبوب تھی، لیکن جب اس نے اللہ کی کتاب کو پلٹ کر نہیں دیکھا، اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تورات کو بدل دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی ٹھوکر لگائی، اعلان کر دیا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ. اب ان پہ ذلت مسلط کر دی گئی ہے. اے بر صغیر کے مسلمانوں، اے چاٹ گام سے لے کر افغانستان تک اور کوہ قاف سے لے کر کے برما اور بنگلہ دیش تک بسنے والے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چاہ رہا ہے کہ تم ہی اٹھو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرچم کو اٹھاؤ. برائیاں کون مٹائے گا؟ شرابیوں کے ہاتھ سے شراب کے جام چھین لو اور زمین پر پٹک دو. سود کے تمام مراکز اور اڈوں کو بند کرنے کا ہمت اور حوصلہ کرو. یہی پیغام تمہیں تمہارے مرشد اعلیٰ، یہی پیغام تمہیں تمہارے مرشد اعلیٰ سید احمد شہید رائے بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید، جن کی وراثت کے تم دعوے دار ہو، جن کی امانت تھامنے کے تم دعوے دار ہو، وہ رائے بریلی سے اٹھے اور حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا قافلہ گزرتا چلا گیا. تاریخ گواہ ہے انہوں نے یہ قسم کھائی تھی کہ جس زمین کو فتح کروں گا وہاں اسلامی نظام نافذ کر دوں گا. انہوں پنجاب سے گزرے، علاقوں سے گزرے جس جگہ سے سید احمد شہید گزر گئے ہیں. رب دو جہاں کی قسم، اس دو جگہ آج تک مہک رہی ہے، وہ توحید کا مرکز ہے. آج وہاں سے شرک و بدعت ختم ہے اور بالآخر انہوں نے جس علاقے کو فتح کیا اعلان کر دیا آج سے شراب یہاں حرام، آج سے جوا حرام، آج سے یہاں زنا حرام، کوئی زنا نہ کرے. بالآخر استاد و شاگرد، پیر و مرید بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں جا کر شہید ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا ہمارے اختیار میں اتنا ہی تھا، اتنے ہی خطے پر ہم نے تیرا نظام نافذ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اگر ہم سے یہ پوچھے کہ انہوں نے اپنی جان اور متاع عزیز کو لٹا دیا، تم بتاؤ کہ تم اتنی قربانی نہیں دے سکتے تھے کہ جو شخص اپنی شادی اور بیاہ میں ڈی جے بجا رہا ہو، باجے اور گانے بجا رہا ہو، تم یہ کہو کہ میں تیری چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھوں گا. میں نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، جو تیری نافرمانی کرے گا اس سے ہم ناطہ توڑ لیں گے اور جو تیری نافرمانی کرے گا ہم اس سے رشتے اپنے کاٹ لیں گے. اس وعدے کو اگر نبھا دو آج ہی برائیاں خود ہی ختم ہو. منہج اسلام، مسلمان اسلام، اس لیے بہت بڑی نعمت آج آپ کے پاس ہے. وہ کام جو کل اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے سپرد کیا تھا کہ اپنی ان بستیوں میں جاؤ جو عمورہ اور صدوم کی بستیاں ہیں، یہ قوم بے حیائی اختیار کیے ہوئے ہے. یہ اس قوم نے
زنا سے بھی آگے بڑھ کر ایک اور طریقہ اختیار کیا ہے جو کبھی جانور تک نہیں جانتے تھے، جن کو انسانوں نے کبھی سنا تک نہیں تھا کہ مرد مرد کے ساتھ بدکاری کر لے۔ یہ اس طرح کے منصوبے قوم بنا رہی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام وہاں پہنچے، اس قوم کو سمجھاتے رہے، اس قوم کو بلاتے رہے، دعوت دیتے رہے، مگر قوم نے جب نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، اس بے حیا قوم سے محبت کرنے کی بنیاد پر، اپنے نبی کی مخبری کرنے کی بنیاد پر، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو حضرت ابراہیم کی بہو کہلائے گی، چونکہ حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھانجے ہیں، جب عذاب الہی آیا تو فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہہ دیا ایک مسلمان اس عذاب سے بچا لیا جائے گا، ہم پتھروں کے اوپر نام لکھے ہوئے لے کر آئے ہیں، اللہ نے ہر پتھر پہ مرنے والے کا نام لکھ دیا ہے، سب بچ جائیں گے تم پر ایمان لانے والے، مگر تمہاری بیوی نہیں بچے گی، وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی، جب عذاب الہی آئے گا تو دل اس کا ان کے ساتھ ہوگا، وہ ان کو جب تڑپتا ہوا دیکھے گی، اور جب ان کی چیخوں کو سنے گی تو پلٹ کر پیچھے کو دیکھے گی کہ قوم لوط پر کیا ہو رہا ہے، اور جیسے ہی وہ اپنا چہرہ پیچھے کو پھیرے گی اللہ کی طرف سے پتھر آئے گا اور اس کے تھوبڑے کو ختم کر دے گا۔ یہ قرآن کی شہادت اور گواہی ہے۔ اے محمد رسول اللہ کے دیوانوں، اے قرآن پڑھنے والوں، یہ انگریز و نصارہ، یہ یہود و نصارہ، یہ اسلام کے دشمن جو آج قوم لوط کے طریقے کو ایجاد کیے ہوئے ہیں، ان کے نائٹ کلبوں میں یہی تو ہو رہا ہے، ان کے شراب خانوں میں یہی تو ہو رہا ہے، ان کے سڑکوں اور چوراہوں پر یہی تو ہو رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ کام تم انجام دینے لگو۔ جب نبی کی بیوی نہ بچ سکی تو میں اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کیسے بچیں؟ غور کیا، سوچیے اللہ کی جب پکڑ آ جائے۔ دندنا رہا تھا نیپال کہ ہم جسموں کی تجارت کرتے ہیں، ہمارے یہاں اسرائیل کو لڑکیاں سپلائی ہوتی ہیں، اسرائیل کے یہودی آتے ہیں اور ان کی عورتیں بچے پیدا نہیں کرتی بلکہ نیپال کی لڑکیوں کی کوکھ میں کرائے پہ رکھ جاتے ہیں اور یہ پیسے کی خاطر ان کے بچے جن کر انہیں دیتی ہیں۔ جب آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب، زمین منہ پھاڑا، عمارتوں کو نگل گیا، کوئی نہیں بچا سکا۔ ما بکت علیہم السما، نہ ان پہ آسمان رویا نہ ان پہ زمین روئی، کوئی مدد کو نہیں پہنچا۔ اے محمد رسول اللہ کی نسبت پر عذاب الہی سے بچ جانے والوں، اللہ کے کوڑے سے بچ جانے والوں، محمد رسول اللہ کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے بچ جانے والوں، وقت ہے کہ توبہ کر لو، اپنے نکاح ویسے کرو جیسے تمہارے نبی نے بتائے۔ مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس بستی میں ایسی جماعت کھڑی کر دی جس نے برائی کے مٹانے کے لیے عزم مصمم کیا، اور یہ پیغام تمہارے 24 گاؤں تک پہنچ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی عطا فرمائے، جرأتیں عطا فرمائے، ہمتیں عطا فرمائے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس لیے نہیں کہ اسے ناچنے گانے والی عورتوں کو دے دیا جائے، زناکاروں پر لٹا دیا جائے، صحائفوں پر لٹا دیا جائے۔ تمہاری ہی قوم میں ایسی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہو سکتے، تمہاری ہی قوم میں ایسے یتیم ہیں جن کے سینے کے بٹن ٹوٹے ہوئے ہیں اور جن کے پیروں کی چپلوں میں چھید ہو گئے ہیں۔ تمہاری ہی پڑوس میں ایسی بیوائیں ہیں جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے۔ تمہاری قوم کو اللہ نے ایسے لال اور ایسے جگر گوشے دیے ہیں، خدا کی قسم اگر ان کے ہاتھوں میں قلم آ جائے تو وہ آج بھی حسان بن ثابت بن سکتے ہیں، اگر ان کے ہاتھ میں طاقت آ جائے تو آج بھی وہ خالد بن ولید بن سکتے ہیں، اگر ان کے پاس علم آ جائے تو وہ آج بھی عبداللہ بن رواحہ جیسے خطیب بن کر دکھا سکتے ہیں جو باطل کے خرمن پر بجلی بن کے گر سکتے ہیں۔ مگر ہائے ان کی غریبی نے ان بچوں کو کہیں کا نہ چھوڑا، وہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ماں کے پاس کمانے کے لیے پیسہ نہ تھا تو اس نے کسی ہوٹل پر اپنے بچے کو بھیج دیا اور وہ بچہ
ہوٹل پر دوسروں کی پلیٹیں صاف کرتا ہے، کانچ کا گلاس ٹوٹتا ہے، اس کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، ادھر انگلیاں کٹی اور ادھر ہوٹل کے مالک نے تاوڑ توڑ پر حملے کیے کہ تو نے 4 روپے کا گلاس توڑا ہے، میں تیری گردن بھی توڑوں گا اور تیری تنخواہ سے اتنے روپے بھی کاٹ گا۔ ہائے مسلمانوں، دنیا کی وہ قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مال سے نوازا تو ہمارا مال آج عالم عربی سے لے کے عالم اجمی تک ناچنے گانے والی فاحشاؤں اور طوائفوں پہ لٹ رہا ہے۔ دنیا کے کمزور اور غریب مسلمان ترس رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، لیکن وہاں رقاصاؤں پر روپے برسائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کو کھڑا کر دیتا ہے کہ پھر یہ شاہ اور ان کے محل ٹوٹ جاتے ہیں۔ کرنل معمر قذافی سونے سے کھیلتا رہا، سونے سے کھیلتا رہا، اس کے بچے چاندی سے کھیلتے رہے، اور ایک رقاصہ پر اس نے ایک دن میں کروڑوں ڈالر لٹا دیے۔ وہ سمجھتا تھا کہ کون میرے تخت کو ہلا سکتا ہے، کون میرا تاج بگاڑ سکتا ہے، کون میری حکومت چھین سکتا ہے، میں نے ساری دنیا سے دوستیاں کر لی ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے گھڑا پورا ہو جاتا ہے، صبر کا پیمانہ چھلک جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہیں سے ایسے لوگوں کو اٹھا لایا جنہیں دنیا بازی کہے یا کچھ بھی کہے۔ کرنل قذافی کو دنیا نے تڑپتے ہوئے دیکھا، گولیوں سے چھلنی ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کا بیٹا آج بھی جو ہوائی جہازوں میں ٹہلتا تھا، جو سونے اور چاندی سے کھیلتا تھا، آج جیل کی سلاخوں میں ہے اور کوئی اس کی ہتھکڑیاں کھولنے کے لیے تیار تک ہے۔ ہائے کاش وہ دولت جو افغانستان پر بم برستے رہے اور افغانستان کی بیٹیاں اور مائیں تقریباً 10 سال تک 1979 سے لے کے 1989 تک روس کے ظلم و ستم کا شکار رہی، جن کے کپڑے پھٹ گئے تو وہ بہنیں ٹاٹ لائیں اور ٹاٹ سے اپنے کپڑوں کو سی لیا۔ جب ان کے سر سے دوپٹے اتر گئے تو وہ درختوں کے پتے بھیک مانگ کر لائیں، اور درخت کے پتوں سے انہوں نے اپنی غیرت کو دبایا، ابھی کمر سیدھی کی تھی، کیونکہ انہوں نے جب اسلامی نظام کو نافذ کیا تو دندناتے ہوئے 42 ملک ان پہ حملہ آور ہو گئے، ان پہ حملہ آور ہوئے اور ان کو توڑ کے رکھ دیا۔ مولانا نور عالم خلیل الامینی نے کتاب لکھی ہے کیا اسلام پسپا ہو رہا ہے، ایک کتاب لکھی ہے صلیبی صہیونی جنگ، اس کے حاشیے میں لکھا ہے، مولانا نے رائٹرز کے حوالے سے لکھا ہے۔ رائٹر ایک کمپنی ہے جو ساری دنیا کو خبریں دیتی ہے کہ افغانستان میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن افغانستان میں امریکہ نے ہیلی کاپٹروں سے اور ڈبل روٹیاں زمین پر گرائیں تاکہ بھوکے لوگ اس کی ڈبل روٹیاں حاصل کریں۔ ایک معصوم سا بچہ، ایک ننھی سی جان جس کی ناک میں روٹی کی خوشبو پہنچی تو گھٹنوں کے بل چل کر اس نے اس ڈبل روٹی کے پیکٹ کو اٹھا لیا اور اپنے دانتوں سے اس کی پنی کو توڑنے لگا۔ اچانک ماں کی نظر جو اپنے لال پر پڑی تو زور سے ہوئی آئی اور اپنے بیٹے سے اس روٹی کے ٹکڑے کو چھین کر کہا، نہیں میرے لال، نہیں میرے لخت جگر، نہیں افغانوں کی آبرو، نہیں میرے بیٹے، تو غزنوی کی اولاد ہے، تو احمد شاہ ابدالی کا سپہ سالار ہے، تو ملا عمر کی غیرت کا نشان ہے۔ اس امریکی ڈبل ویٹ کو روٹی کو اپنا منہ مت لگا۔ بچہ تڑپ اٹھا اور روتے ہوئے اس نے کہا، ماں میرے بھوک کی آگ تو دے، میرے دل کی تڑپ تو دے، آج اسلام کی روح سے بھی میرے لیے روٹی حلال ہے۔ مگر ماں نے کہا، میں نے تجھے اپنے پاکیزہ لہو میں غیرت پلائی ہے، حمیت پلائی ہے، شجاعت پلائی ہے،
افغانوں کا خون تیری رگوں میں ہے، تو مر جائے مجھے گوارا ہے، مگر دشمن کی ڈبل روٹی تیرے پیٹ میں جائے یہ تیری ماں کو گوارا نہیں ہے۔ مولانا لکھتے ہیں اس کے بعد وہ جانوروں کے اس مکان پر گئی جہاں بھوسا رکھا ہوا تھا، اسے اپنی زبان سے چبایا، اسے باریک کیا اور اپنے ہونٹوں سے اور اپنی زبان سے معصوم بچے کے لب پر لگا کر یہ کہا، میرے مولا اگر تو جلانے پر قادر ہے تو تو ایک ہاتھی کو اس چارے سے جلاتا ہے، ایک گائے کو اس چارے سے جلا دیتا ہے، ایک بکری کو اس چارے سے جلا دیتا ہے۔ میرا لال تیرے حکم کا محتاج ہے، تو اسے اگر زندہ کر دے تو یہ صحابہ کی طرح چھال کھا کر بھی زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر تو موت دینا چاہے تم اپنے بیٹے کو موت نہیں شہادت کا تحفہ سمجھ کر تجھے پیش کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی عبدالصبیر صاحب قاسمی۔ کوئی گیا وہاں مدد لے کر؟ نہیں گیا، نہیں گیا۔ جو گئے وہ دہشت گرد قرار پائے۔ جو ٹرسٹ ان کی مدد کر رہے تھے مفتی رشید نبر اللہ مرقدہ، مفتی اعظم پاکستان، ان کا رشید ٹرسٹ بین کر دیا گیا۔ حکیم اختر حضرت مولانا ابراؤ الحق صاحب کے خلیفہ اور شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ، ان کا ٹرسٹ الاختر بین کر دیا گیا۔ تم مدد کو نہیں جاؤ گے، نہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ دنیا کی سب سے بدترین قوم ہے، اس لیے کہ انہوں نے عورتوں کے سر پہ دوپٹہ کیوں رکھا، انہوں نے شراب کی محفلوں کو کیوں بند کیا، انہوں نے کمیونسٹ نجیب اللہ کو پھانسی پر کیوں چڑھایا، انہوں نے چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں جاری کیا، انہوں نے خسخس کی کھیتی جس سے افیم بنتی ہے اسے کیوں بند کیا، ہماری تو تجارت بند ہو جائے گی، لہذا وہ بین کر دیے گئے اور ساری دنیا کا مسلمان خوشیاں مناتا رہا۔ کیا قیامت میں جواب دو گے؟ کیا قیامت میں جواب دے پاؤ گے؟ روئے زمین کا ایک ایک بچہ ہمارا مستحق ہے، اسے بھول جاؤ کیونکہ آپ کہو گے تو بہت پرانی بات ہو گئی۔ مگر آج جدید دور میں جب سے ملک شام میں 2011 سے انقلاب آیا ہے، شام کی حکومت اور اس کی مدد کرنے والی ایرانی حکومت اور اس کا ساتھ دینے والا حزب اللہ اور اس کے پیچھے سے پناہ کرنے والا اسرائیل اور اپنے فوجی بھیجنے والا روس، اس نے اہل سنت والجماعت کا یہ حال کر دیا ہے کہ وہاں چاروں طرف سے روزی کے دروازے بند کر دیے گئے، تصویریں آئیں، بچوں نے روتے روتے کہا ہفتہ ہو گیا ہے، پانی کے سوا کوئی چیز ہمارے پاس نہیں آئی، پیڑ کی چھال چھیل کر اپنی آنکھ کو بجھایا، ماؤں کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا، تو ننھے اسلام کے سپاہیوں نے علی اصغر اور علی اکبر کی طرح جان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دی۔ کوئی ایک ہیلی کاپٹر مسلمانوں کا نہ پہنچا جو کم سے کم فضا سے ایک ڈبل روٹی گرا دیتا، دودھ کا ایک پیکٹ دے دیتا، دوا کی ایک بوتل ان کو دے دیتا، کوئی ایک نہیں گیا۔ علماء نے فتویٰ دیا، اے ملک شام کے، اے ایمان پسندو، اے شام کے ایمان کے زندہ دل مسلمانوں، اب تمہارے لیے حلال ہے کہ تم بلیوں کو کاٹ کے کھا لو، اب تمہارے لیے حلال ہے کہ مردار گوشت تمہارے لیے حلال ہو گیا، چڑیا گھر کا شیر مارا تو لوگوں نے اس کا جسم کاٹ کر کھایا، اب تمہارے لیے حلال ہے کہ تم جنگلی گدھوں کو بھی کاٹ کر کھا سکتے ہو۔ پوری دنیا میں یہ علماء کے فتوے گئے، چاروں طرف سے ان پر بادل منڈلا دیے گئے، انہیں گھیر لیا گیا۔ کتنے معصوم بچے تھے جو ٹھنڈ برداشت نہ کر سکتے، ہاں ملک شام کی ٹھنڈ جو پانی کو بھی برف بنا دیا کرتی ہے، ایک طرف اہل اسلام اٹھ کھڑے ہوئے، ان کا قتل عام الگ، ان کے زخم الگ، ان کی بھوکیں الگ، ان کی تڑپ الگ، اور دوسری طرف دنیا کے وہ مسلمان ہیں کہ جو طوائف اور ناچنے گانے والیوں پر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری بیٹی کی شادی ہے، تیرے بیٹے کا آج منڈا ہے، تیرے بیٹے کی آج رسم عقیقہ ہے، سنت عقیقہ بھول گیا، رسم عقیقہ ہے۔
نہیں پوچھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی لیے قوم کے قبلے اور دل بدل گئے، اور جب ان اہل سنت کی مدد کے لیے سرزمین عراق سے غازیوں کا قافلہ پہنچا اور پوری دنیا سے ان کا درد سن کر، شام کی فضیلتیں سن کر، شام کی برکتیں سن کر، رسول اللہ کی یہ حدیثیں سن کر، ستجدون اجنادا، ان قریب تم لشکر دیکھو گے، جندن بالشام و جندن بالیمن و جندن بالعراق، کہ ایک لشکر شام سے اٹھے گا اور ایک لشکر یمن سے اٹھے گا اور ایک لشکر عراق سے اٹھے گا. یہ تین خطوں کا نام محمد رسول اللہ نے دیا. یہ تین خطوں میں اسلام کے مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے. یدم یمن میں، عدن ابین سے، ہاں وہی عدن جہاں آج بمباریاں چل رہی ہیں، عدن ابین سے اسلام کے مددگار اٹھ کھڑے ہوں گے. تو شام سے جب یہ پیغام گیا تو آسٹریلیا کے مسلمان شرابوں کے جام توڑ کر چلے آئے، عورت کی زلفوں سے اپنے ہاتھوں کو نکالا اور جنت کی حوروں سے اپنے نکاح کرانے کے شوق میں ملک شام چلے آئے. لہذا یہاں بیلجیم سے، کینیڈا سے، پیرس سے، جرمن سے، فرانس سے، آسٹریلیا سے اور اسی طرح امریکہ سے، دنیا بھر سے، تاجکستان سے، قزاقستان سے یہ دیوانے آئے اور ملک شام میں آ کر یہ کہا، اے بشر الاسد، تو شام کے مجاہدین کو تنہا اور اکیلا مت سمجھنا. ہمارا نبی 1450 برس پہلے کہہ چکا ہے کہ شام سے ایک لشکر اٹھے گا. جب اس حدیث کو سن کر صحابی نے پوچھا تھا، اے میرے آقا مجھے بتا دیجئے جب یہ وقت آئے 3 جگہ لشکر کھڑے ہوں تو میں کہاں جاؤں؟ آقا نے فرمایا اگر ہو سکے تو فلیلحق بالشام، تو شام چلا جانا، شام میں اتر جانا، اور اگر شام نہ جا سکے تو یمن میں چلا جانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں کے سامنے جب انور اولقی نے اس حدیث کو پیش کیا، جب انہوں نے اس حدیث کو ابو یحییٰ لیوی کے ذریعے سنا، اس حدیث کو انہوں نے جب ابو مصعب القاضی سے سنا، اس حدیث کو انہوں نے جب شیخ ابن عجب سے سنا، اس حدیث کو انہوں نے جب شیخ عریفی سے سنا تو اٹھ کھڑے ہوئے. ایک طرف وہ نوجوان تھے جو مغرب کی گلیوں میں ڈانس اور ناچ کیا کرتے تھے، جن کے سامنے جسم تھرکتے تھے، جس عورت کو چاہتے اسے حلال کر لیتے. ان کا قانون ہی یہ ہے جس سے چاہو اپنی خواہش پوری کر لو. سڑک اور بازار کی کوئی قید نہیں ہے، نائٹ کلب اور سنیما کی کوئی قید نہیں ہے، مگر رب دو جہاں کی طرف سے یہ دیوانے اٹھے اور دنیا کی خواہشاؤں کو ٹھوکر مار کر کہا میں جنت کی حضور سے شام میں جا کے شادی کروں گا جو میرے انتظار میں اپنے والا خانوں پر بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. دوستو عزیزو، لیکن دنیا اور تم انہیں کیا کہتے ہو؟ تمہارے اخبارات کیا کہتے ہیں؟ ایران کا میڈیا کیا کہتا ہے؟ یہودیوں کے تمام تھنک ٹینک کیا کہتے ہیں؟ یہ دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہیں، یہ آتنکوادی ہیں. ہاں، اگر میں اپنی بہن کی حفاظت کے لیے ہتھیار اٹھاؤں اور مجھے آتنکوادی کہو تو میں اپنے نبی کی سنت پر اس گالی کو سننے کے لیے تیار ہوں. میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی آبرو بچانے کے لیے جسم کا ہر خون کا قطرہ ہار جاؤں. میرا دین مجھے اجازت دیتا ہے میں اپنی ماں کی آبرو پر اپنا سب کچھ داؤں پر لگا دوں. میں اس حنظلہ کا ماننے والا ہوں جو میدان بدر میں میدان احد میں جا کر تاج شہادت پیتا ہے. میں اس نبی کا ماننے والا ہوں جو میدان جنگ میں نکلا ہے تو اپنے دانتوں کی شہادت دے کر، اپنے زخموں سے خون برسا کر فاطمہ اور عائشہ، رقیہ اور زینب کی حفاظت کا ایک طریقہ ہمیں بتا کر کے لیے گیا ہے. اے دنیا والوں سنو، ملک شام کے لوگوں نے جب پکارا تو پوری دنیا ان کے لیے مدد گئی اور شام میں ڈیرے ڈال دیے ہیں اور پھر اس طاقت کے ساتھ ابھرے کہ ادھر سے یہ عراق کی طرف چلے اور عراق کے دیوانے اپنا لشکر لے کر شام کی طرف چلے. بیچ میں بارڈر تھا، فرانس و برطانیہ کا بنایا
آیا ہوا جسے سائکس پیکو کہا جاتا تھا، اسلام کے شعروں نے کہا اے شام کے لوگوں تمہاری جیل کی دیوار توڑنے کے لیے آئے ہیں، ایک ٹھوکر سے اس بارڈر کو توڑ کر یہ کہا او فرانس اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو اپنے فوجیوں کو بھیج کر دوبارہ بارڈر قائم کر کے دکھا، او برطانیہ آج اپنا وزیر خارجہ یہاں کھڑا کر کے دکھا، شام سے، یمن سے اور عراق سے محمد رسول اللہ کے 3 لشکر تیار ہو چکے ہیں، ابھی ادھر شام کا بارڈر توڑا ہے، آئندہ انشاءاللہ اس کے دوسرے علاقے کے بارڈر توڑ کر دنیا کو بتائیں گے کہ اب کوئی طاقت ہے شام کو قید نہیں کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بغل سر بلند، سپر پاور ایک اللہ، سپر پاور ایک اللہ، نعرہ تکبیر۔ ان حالات میں میرے عزیزوں کہ جو اتنا بڑا اجتماع نظر آ رہا ہے، اس میں ہماری اور آپ کی محنت تو کچھ نہ کچھ ہے ہی، مگر یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ پوری دنیا میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنے پاکیزہ گروہ کو اٹھا کر رہے گا اور انہیں طاقت۔ اے نوجوانوں، آپ کے دل میں یہ احساس، آپ کے دل میں یہ کڑھن، آپ کے دل میں یہ چبھن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ تنظیمیں بنتی ہیں مگر بگڑ جاتی ہیں۔ اے اس جگہ پہ بسنے والوں، آج سے نوجوانوں یہ طے کرو کہ اپنی شادی اور بیاہ میں، عقیقے میں اور منگنی میں فضول خرچی نہیں کریں گے، ڈھونڈیں گے، تلاشیں گے، ہاتھ اٹھاؤ اور اعلان کرو کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح جو لعنت ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے کہ لڑکے کو اپنانے گئے تو 1.5 لاکھ روپیہ، 2.25 لاکھ روپے مطالبہ کر رہے ہیں، یا آپ آرزو تمنا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، تم نے بھیک مانگنا کب سے شروع کیا؟ یاد رکھو محمد رسول اللہ نے فرمایا جس نے بن ضرورت کے سوال کیا کل قیامت میں اس کے چہرے کا گوشت کھدڑا ہوا ہوگا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ ڈاکٹر کے یہاں جو لڑکی ہوتی ہے وہی دیکھ لینا، یہ حال ہوگا قیامت میں۔ تو نکاح کا دباؤ دے کر 1.5 لاکھ روپے مانگ لینا، 2.5 لاکھ مانگنا، بارات کے لیے کھانا یہ چاہیے وہ چاہیے، دنیا بھر کے بھوکو، گھر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا، یہ بھیک ہے۔ اے نوجوان، اٹھ کر اپنے گھر والوں سے یہ کہہ دے کہ مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہے کہ اللہ جب چاہے گا میرے لیے خزانوں کے دروازے کھول دے۔ کیوں مانگے ہم؟ مالدار تو دے دے گا، لیکن یہ بتاؤ ان بیٹیوں کا کیا ہوگا جو ان گھروں میں آئی ہیں جن کے گھر کچے ہیں، جن کا باپ بوڑھا ہے، جن بہنوں کا بھائی بچہ ہے، نہیں کما سکتا، کہاں جائیں گی وہ؟ خدا نہ خواستہ اگر کوئی جوان بچی اپنے نفس پہ قابو نہ پا سکی اور آج کے موبائل سسٹم اور آج کی گندگی کے اس زمانے میں اگر وہ زنا میں ملوث ہو گئی، اگر اس کی آبرو لٹ گئی، اگر اس نے کوئی غلط قدم اٹھا دیا تو ذمہ دار تم ہوگے، اس لیے کہ مالداروں تم نے ان بچیوں کو اس مقام پر کھڑا کر دیا ہے جہاں وہ زہر کی انجیکشن لگوا لے، جہاں وہ سلفاس کی گولیاں کھا لے، جہاں وہ اپنی سانس نم اور اپنے زیوروں کے تانے سن کر اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑک لے اور آگ کے حوالے ہو جائیں اور اپنے معصوم بچوں کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ ان یتیموں کا گناہ تم پر ہوگا،
اس لیے کہ تم نے ہاتھ پھیلایا ہے میں اپنے خسر سے یا اپنے رشتے داروں سے لے کر رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ اپنے ماں باپ اور اپنے پرکھوں کو دیکھو جنہیں رہنے کے لیے مکان تک نہیں تھے، جو سڑے ہوئے پھلوں کو کاٹ کر کے کچھ کھا لیا کرتے تھے۔ آج اللہ نے تمہیں اتنا نوازا ہے کہ بجلی کے تم کنبوں میں رہتے ہو، ایئر کنڈیشن میں رہتے ہو، اربوں میں تمہارے بچے جا کر کے کما رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس لعنت کو چھوڑ دو۔ انقلاب کہیں سے تو شروع ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو قبول فرمائے گا۔ ہاں یہی علاقہ جس کا آپ نعرہ لگا رہے ہو، دیوبند اور سہارنپور کی سرزمین، اس میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے، یہی وہ اکابرین امت تھے اس وقت جب پورے بر صغیر میں انگریز اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ آیا تھا تو انہوں نے اسے للکارا اور سنتوں کو زندہ کیا تھا، انہی نے اسلام کا پرچم اٹھایا تھا۔ آج آپ ان کی اولادیں ہیں، آپ اپنے معاشرے کو صحیح کر لو اور اس کمیٹی کو جاری رکھو اور یہ معاہدے کرو، آپس میں ایک دوسرے سے عہد و پیمان کرو، انشاءاللہ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم قہر و غضب سے بچ جائیں گے۔ ورنہ قرآن میں اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ ایک بستی تھی بنی اسرائیل کی جن کو روکا گیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں مت پکڑو، مگر یہ قوم نہیں مانی، بعض نے ہفتے کے دن پکڑی اور بعض نے ہیلے بہانے تلاش کر لیے۔ جیسے آپ لوگ کہتے نہیں ہوں تو ہدیہ مل رہا ہے کیسے منع کروں، نکاح مت کر پھر ہدیہ مل جائے گا تجھے، بیچ میں مت ڈال لوگوں کو پھر ہدیہ مل جائے گا، سب ہدیہ مل رہا ہے۔ بہانے تلاش کر کے ہفتے کی رات میں کانٹے ڈال دیے اور جیسے ہی اتوار آیا ہفتے کی شام ڈوبی پھر مچھلیاں پکڑ لی۔ کہا ہم نے پکڑی ہفتے کے دن، یہ تو جمعے کے دن کانٹے ڈالے، دن میں کہاں پکڑ لی۔ کسی نے بڑے بڑے تالابوں کے پاس گڈھے کھود لیے، ہفتے کے دن پانی اس میں سے پولیس دیا، مچھلیاں رہ گئیں۔ جیسے ہی سنیچر کا سورج ڈوبا فوراً جا کے مچھلیاں پکڑنی اور مزے سے کھا رہے، سیخ کباب تل رہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی ایسا مت کرو، یہ غلط ہے، نہیں مانے۔ کچھ لوگوں نے کہا میاں بھاڑ چولہے میں جانے دو، ہمیں کیا کرنا ہے، ہم تو نہیں پکڑ رہے نا، ہمیں ان سے کیا کہنا۔ کچھ لوگوں نے ان کہنے والوں کو پھر کہنا شروع کر دیا میاں ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو۔ وقت یہ ایسا آ جاتا ہے کہ جب لوگ برائی کے عادی ہو جاتے ہیں تو صحیح بات کہنے والے کو روک دیتے ہیں، میاں ایسی بات مت، تو بری لگی وہ بری لگنے لگی کہنے والوں کی بات، اور یہ تمہارے کہنے سے رکیں گے نہیں۔ تب انہوں نے یہ کہا جو جماعت روک رہی تھی معذرتن الی ربی، یہ رکیں یا نہ رکیں، یہ باز آئیں یا نہ آئیں، ہم اپنے رب کے سامنے معذرت کر دیں گے، مولا ہم روکنے پر تو قادر نہیں تھے، لاٹھی تلوار اور ڈنڈے سے تو ہم نہیں روک سکتے تھے، زبان سے روک سکتے تھے، ہم نے زبان سے روکا، اپنا محلہ علیحدہ کر سکتے تھے، ہم نے اپنا محلہ علیحدہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہم پکڑ میں نہ آ جائیں، دنیا میں آئے یا نہ آئے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں دنیا ہی میں پکڑ لوں گا، مگر قرآن کہتا ہے، تمام مفسرین کہتے ہیں کہ ایک رات اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا اور اللہ نے کہا کونوا قردۃ خاسئین، او مچھلیاں کھانے والوں، ہمارا احکام توڑنے والوں، ذلیل بندر بن جاؤ۔ جب صبح کو وہ لوگ اٹھے تو وہ لوگ جو خاموش تھے کچھ نہیں کہتے تھے وہ بھی بندر بنائے گئے اور جو پکڑتے تھے وہ بھی بنائے گئے، صرف وہ بچے جو روکتے تھے اور خود بھی رکے ہوئے۔ اس لیے لازم ہے نہ جانے کب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کون سا عذاب ہم پر آ جائے۔ وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہمیں خنزیر و بندر و بلی بھی بنا۔ دوستو باز آ جائیے، روکیے اپنے آپ کو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری صورتیں ہی نہ بدل دے، اور روکتے بھی رہیے۔ اس اصلاح معاشرہ کی کوشش کیجیے، آپ یہ کوششیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ پھر اس روئے زمین پر ایک دن وہ لے کر آئے گا کہ اللہ تمہیں طاقت عطا فرمائے گا، جس طرح اہل مکہ کو عطا فرمائی، مدینہ میں متحد ہوئے، انشاءاللہ غیرت مند قوموں کو
اڑھنے والے لوگوں کو، دل میں چبھن رکھنے والوں کو، عزت چاہنے والوں کو اللہ عزت دیا کرتا ہے۔ تمہیں کوئی غیرت مند حکمراں پھر انشاءاللہ ایسا مل جائے گا جس کی جلالی شان کی ٹھوکروں سے سارے صنم کدے زمیں بوس ہو جائیں گے۔ وہ وقت آ جائے گا انشاءاللہ جو کوشش آپ نے شروع کی ہے یہ ابتدا ہے۔ انتہا اس کی یہ ہوگی کہ ایک ایک شخص سگریٹ چھین لیا جائے گا۔ کل یہ جماعت افغانستان میں اٹھی اور ابھی تک قائم ہے۔ اب یہی وہاں سے آگے بڑھ کر الحمدللہ شام و عراق میں پہنچ چکی ہے، اور وہاں اس نے اعلان کر دیا ہے کہ برائی کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ الحمدللہ وہاں سگریٹ اور گٹکا اور تمباکو چھین کر جلایا جا رہا ہے اور آگ کے حوالے کیا جا رہا ہے، اور باطل اپنے گھر میں کسمسا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، دانت پیس رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے یہ دیوانے کہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے، انہیں ہم کیسے روکے؟ نہیں روک پاؤ گے۔ اللہ نے کل بھی کہا تھا کہ ہم ان کو قوت اور طاقت عطا کریں گے۔ وہ اللہ اپنے دین کو قوت اور طاقت دینے والا ہے۔ انشاءاللہ آنے والی صدی اگلے دنوں میں آپ ہی کی ہوگی۔ ہر برائی کو مٹاتے ہوئے آپ نظر آئیں گے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، دنیا کان کھول کر سن لے، اگر اس کے کانوں میں تیل یا ڈانٹیں ٹھکی ہوئی ہیں تو وہ نکال لے اور سن لے۔ میرا نبی جو کہہ کر گیا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ آپ نے فرمایا ما بلغ اللیل والنہار، جہاں تک رات کی سیاہی جاتی ہے اور جہاں تک دن کی کرنیں اور سورج کی شعاعیں پہنچتی ہیں، دن کا اجالا جن وادیوں اور جن صحراؤں اور جنگلوں اور سمندروں تک جاتا ہے، انشاءاللہ اسلام وہاں پہنچ کر رہے گا۔ ولا بیت وبر ولا مدر ولا وبر، نہ کوئی کچا مکان بچے گا نہ کوئی پکا مکان بچے گا۔ بعز عزیز او بذل ذلیل، عزت والے کو عزت کے ساتھ اسلام میں لایا جائے گا اور ذلت والے کو گردن جھکا کر اسلام میں داخل کیا جائے گا۔ الا ادخلہ اللہ الاسلام، اللہ وہاں تک اسلام کو پہنچا کر رہے گا۔ قیامت نہیں آئے گی جب تک میرے نبی کا دین پوری دنیا میں چھا نہیں جائے گا۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں نے ان 15-20 سالوں میں دنیا میں بہت کچھ تبدیل ہوتے ہوئے دیکھ لیا۔ یہ اتنا بڑا انقلاب اللہ کی طرف سے خود بخود آ رہا ہے۔ نوجوان خود کھنچ رہے ہیں۔ آپ سے عاجزانہ اور دردمندانہ گزارش یہ ہے کہ اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن بالکل بند کر دو اور قرآن کریم کی تلاوت کا آغاز کرو۔ کریں گے ایسا؟ موبائل رکھنا آج آپ کی ضرورت ہے، مگر اس موبائل کا صحیح استعمال کر لو۔ اس سے یہ طے کرو کہ گانا نہیں سنیں گے بلکہ اس سے نعت، رب کی حمد و ثنا، علماء حق کی تقریر اور قرآن کی تلاوت سنیں گے۔ سائیکل پر چلو، گاڑی میں چلو، عبادت کرتے چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نے آسان کر دیا ہے، یہی مال ہے، چاہو تو اس سے جہنم خرید لو اور چاہو تو اس سے جنت خرید لو۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کرام اور اسلام کے جتنے تاریخ ساز افراد گزرے ہیں انہوں نے کبھی نغمے نہیں سنے۔ اللہ اکبر، وہ تو اس حور کے نغمے کے منتظر تھے کہ کس دن شہادت ہو اور حور کی باہوں میں بیٹھ کر اس کی گود میں سر رکھ کر اس کی زانوں پہ سر رکھ کر پھر اس سے وہ ترانہ سنے جس کے سامنے ساری دنیا کی بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی گائک کلاکار فیل ہو جائیں، لیکن وہ حور اس کو گھاس نہیں ڈالے گی جو اس دنیا کی بدکار عورت کے گانے سن کر اپنے کانوں کو گندا اور غلیظ بنا چکا ہو۔ وہ گانے نہیں سنتے تھے، میوزک نہیں سنتے تھے، ان کے کان تلواروں کی جھنکار کے نغمے سے آشنا ہوا کرتے تھے۔ وہ تیر و تلوار کی شائیں سے آشنا ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تلوار کی جھنکار سے وہ محبت عطا کی تھی کہ ایک دن وہ اسپین کی سرزمین پر
اسلام کا کلمہ گنگنا رہے تھے. جس دن تم یہ چھوڑ دو گے جو علامہ اقبال نے کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے, شمشیر و سنا اول داؤس و رباب آخر. جب قوم کے ہاتھ میں تلوار کی جھنکار اور اس کی زبان پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نغمہ ہوتا ہے تو وہ اپنی تقدیر اس طرح لکھتا ہے کہ 800 سال تک آپ یہاں جامع مسجد تعمیر کرتے ہو, قطب مینار بناتے ہو, لال قلعے کی فصیلوں پر بیٹھ کر تم اللہ کی صدا لگاتے ہو. 800 سال تک یہ ملک تمہارے گھوڑوں کی قدموں کو سلامی دیتا رہا. 800 سال یہاں اسلام کا سورج جگمگاتا رہا. اور جب سے تم نے اور میں نے اور ہمارے بچوں نے شراب اور بانسریاں اور ناچ کے گانے لیے ہیں تو اب ہر کتا بلی ہم سے یہ کہتا ہے کہ 7 سال اور انتظار کر لو پھر تمہیں یہاں سے نکال کے باہر کھڑا کر دیں گے. یہ حالات ہیں آج. جب وہ نغمے تھے تو اسپین کی زمین پر 3000 غازیوں کا قافلہ سرزمین اسپین اور اندلس کو فتح کر رہا تھا اور 800 سال تک وہاں قرآن پڑھا جاتا رہا, اسلام کا ڈنکا بجتا رہا, فقہ و تفسیر لکھی جاتی رہی, بزرگ اور علماء پیدا ہوتے رہے. مگر جب قوم کے پاس مال و دولت آیا تو اس قوم نے پھر ناچ اور گانا شروع کر دیا. مور کا ناچ دیکھنے لگے, پھر اپنی بیٹیوں کو نچانے لگے, اور جب اپنی بیٹیوں کو نچانے لگے تو پھر دشمن نے اعلان کر دیا کہ سرزمین اندلس چھوڑ کر نکل جاؤ اس سے پہلے کہ ہماری تلوار تمہارا سر قلم کرے. ایک ایک کر کے مسلمان اندلس سے نکال دیے گئے. آج پورے اسپین میں ایک مسلمان نہیں, ایک مسجد نہیں جہاں کوئی نماز ادا کر سکتا ہو. جب وہ تلواروں کے نغموں سے آشنائی کرتے ہیں تو 800 سال تک وہاں عیسائیت ان کا غلام بن کر رہتی ہے اور ٹیکس ان کو دیتی ہے. اور جب وہ شراب کے جام اور دیواروں پر نقاشی کرتے ہیں تو پھر وہ عیسائیوں کے غلام ہوتے ہیں. اسلام تو غلاموں کو قتل نہیں کرتا مگر عیسائیت غلاموں کو زندہ بھی نہیں چھوڑتی. اس لیے وقت کو تبدیل کرو, اپنے آپ کے ان میوزک اور نغموں کو ختم کرو. غازیان اسلام کی تصاویر دیکھو, ان کے جرأت مندانہ مار کے دیکھو, اور دیکھو آج کے اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیوانوں نے صحابہ کی یاد تازہ کر دی ہے. شام, یمن اور عراق کے غازیوں کے قصے سنو جنہوں نے آج کے دور میں آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ جو ہو عزم سفر پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.